میری بارات دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ دل میں بڑی بے چینی تھی کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہی رواج تھا، دلہا اپنی بیوی کو اسی وقت دیکھتا تھا جب رخصت کر کے اپنے گھر لے آتا تھا۔ میں دیکھنے میں بہت ہی خوبرو قسم کا نوجوان تھا، اس لیے خواہش تھی کہ بیوی بھی ایسی ہی ہو، لیکن پتہ نہیں اماں میرا رشتہ کس کے ساتھ کر کے آ گئی تھیں۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا، باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ اماں جب رشتہ پکا کر کے آئیں تو آتے ہی میرا ماتھا چوما، کہنے لگیں لڑکی بڑی اچھی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس بات کا متمنی تھا کہ میری والدہ اس کی تعریف کریں، یہ بتائیں کہ وہ رنگ و روپ کی کیسی ہے، اس کے نین نقش کیسے ہیں۔ لیکن میری والدہ کی تعریفیں کچھ اور تھیں۔ کہنے لگیں بختاور تو بختوں والی ہے، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، مجھے بھی آتے ہی پوتا دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی یہ منطق کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اگر لڑکی کا نام بشرا یا بختاور ہے تو وہ یا تو اپنے 5 بھائی لائے گی یا بیٹا پیدا کر کے دے گی۔ پھر کہنے لگیں کہ اپنے بھتیجے بھتیجیاں سب اسی نے سنبھال رکھے ہیں، گھر کا کام کاج، کھانا بنانا، مہمانداری، سب کچھ آتا ہے اسے۔ یہ تھی میری ماں کی تعریف جو انہوں نے بختاور کی تھی۔ میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ کم عمری میں ہی بہن بھائیوں کا بوجھ میرے کندھوں پر آ چکا تھا۔ 16 سال کا تھا جب 10ویں جماعت پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میری عمر بس 22 سال تھی کہ میری اماں کو میری شادی کا خیال بھی ستانے لگا، اس لیے 18 سالہ بختاور سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ وہ بھی کم تعلیم یافتہ تھی۔ اماں کی نظر میں تعلیم سے زیادہ گھرداری آنی ضروری تھی۔ بہرحال میری شادی اس وقت ہوئی جب گرمیوں کی ابتدا تھی۔ بارات گئی، نکاح ہوا، خوب ڈھول بجے، ناچ گانا ہوا، یہاں تک کہ خسرے بھی نچوائے گئے۔ لیکن لڑکی کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ کھانا پینا بھی ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بختاور کی بھابھیوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دودھ پلائی کی رسم بھی کر لی۔ جب پیسے دینے کی باری آئی تو وہ سب کہنے لگیں کہ ابرار بھائی پورے 2000 چاہیے ہمیں دودھ پلائی میں۔ لیکن اماں کہنے لگیں ارے ایسے کیسے 2000 دے دیں؟ نہیں بھائی 500 کا نوٹ ملے گا، آپس میں بانٹ لینا۔ حالانکہ بہت زیادہ رقم نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ 2000 ہی دے دیا جائے۔ اس کی 4 بھابیاں تھیں، چاروں 500 رکھ لیتی، لیکن اماں نے اپنی ہی چلائی۔ 500 کا نوٹ ان کو دے کر کہنے لگیں چلو بھائی رخصتی کرو۔ میرا دل اندر سے بڑا بےتاب تھا بختاور کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آئی تو بہت بڑی چادر میں پوری کی پوری چھپی ہوئی تھی۔ بہرحال واپسی کا سفر بھی بس کا تھا کہ شاید اب ہم دونوں کو ایک ساتھ بٹھائیں گے، لیکن نہیں جی، میری اماں کہتی تھی کہ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بختاور کو اماں کے ساتھ بٹھایا گیا، میں ابا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واپسی کا سفر بڑا لمبا اور طویل ترین رہا۔ بار بار میری نظریں بختاور پر جا کر رکتیں۔ دل کی بےتابیاں مجھے پریشان کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے میرا گاؤں آیا، وہاں سے ٹانگے کا سفر، اور پھر گھر تک پہنچتے پہنچتے سبھی تھک چکے تھے۔ چھوٹی بہنیں بجائے بختاور کو کمرے میں لے جانے کے مہمانوں کے بستر بچھانے لگیں۔ ایک چارپائی پر بھی ہم نے بختاور کو بٹھا دیا۔ اس کے ارد گرد تمام باراتیوں کا جھمگٹا سا لگ گیا۔ مجھے بھی میرے کزنز دوست یار چھت پر لے گئے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ پتہ نہیں دلہے کے لیے یہ سفر اتنا طویل کیوں ہو جاتا ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے لگ گئے، پھر جا کر کسی کو مجھ پر ترس آیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس وقت وہ صرف گھونگھٹ میں ہی بیٹھی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسے سلام کیا۔ کہنے لگی جی وعلیکم السلام۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو گھونگھٹ اٹھا سکتا ہوں؟ میری اس بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جیسے ہی میں نے گھونگھٹ پلٹا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بختاور بہت خوبصورت تھی، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ بہرحال مجھے جو فکر ستائے جا رہی تھی کہ لڑکی نہ جانے کیسی ہوگی کیسی نہیں، اب میں بڑا مطمئن تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، برف کی مانند ٹھنڈا، چہرے پر فطری گھبراہٹ اور شرم جو اس کے حسن کو اور بھی 4 چاند لگا رہی۔ اسے میں نے 18 کیرٹ کے سونے کی انگوٹھی پہنائی۔
اس پر بھی اس کے دل فریب چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں اس سے کرنے لگا، پھر جب اس کے قریب آنے لگا تو وہ کافی نروس سی ہونے لگی۔ حالانکہ رشتے کی نوعیت میں اسے بتا چکا تھا، پھر بھی اس پر گھبراہٹ سی طاری تھی، جیسے ابھی وہ ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ وقت دے دینا چاہیے۔ آدھی رات تک میں اس کو بتاتا رہا کہ دیکھو یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے، سنت رسول ہے، نبی والا عمل ہے، زندگی کی بقا کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہر بات پر ہاں میں سر ہلا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا فٹافٹ سے میرا ہاتھ پیچھے کر دیتی۔ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپکائے جا رہی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے دل کے بڑھتے ہوئے جذبات کو تھپکی دی اور کہا کہ ابرار بیٹا، آج تو تمہیں سونا ہی پڑے گا، کیونکہ بیگم کا ایسا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نیند بھی آ چکی تھی۔ صبح فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھیں، ایسے لگا تھا کہ بس ابھی سویا ہی ہوں، اور دروازہ دھڑ دھڑانا پھر شروع ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ بختاور بھی اٹھی۔ میں نے کہا تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اماں کھڑی تھیں، مجھے غصے سے گھور رہی تھیں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں نے کہا جی اماں۔ کہنے لگی سارے باراتی سو رہے ہیں، بہو کو بولو ابھی غسل کر لے، مہمان اٹھ نہیں جاتے تو وہ غسل خانے میں چلی جائے، تم بھی نہا دھو لو، اس کے بعد کمرے میں مت جانا، باہر صحن میں تمہاری چارپائی بچھا دی ہے، وہاں سو جانا۔ میں نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری۔ اماں کی باتیں بختاور بھی سن چکی تھی، اس لیے الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا اور صحن میں بنے غسل خانے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر آئی تو اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اماں میرے سر پر کھڑی تھیں، نظر بھر کر دیکھنا میرے لیے جرم تھا۔ بہرحال میں نے غسل کیا اور باہر ہی کسی چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح سارے مہمان اٹھ بیٹھے، ولیمے کا اہتمام دوپہر کو تھا۔ جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا، مہمان بھی اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھی بات ہے، شام تک سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے، لیکن اماں نے مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں دیا، بس اسے اپنے پاس بٹھائے باتیں کری جا رہی تھیں۔ 2-3 بار میں اماں کے کمرے میں آیا کہ شاید انہیں میرے حال پر بھی رحم آ جائے، لیکن نہیں۔ رات کو بڑی مشکل سے اماں نے بختاور کی جان چھوڑی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی، میں پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی۔ پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم نے ولیمے کا جوڑا کیوں اتنی جلدی بدل لیا؟ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی وہ اماں نے کہا تھا کہ گرمی بہت ہے، کپڑے تبدیل کر لو۔ میں نے کہا اچھا۔ دل بجھ سا گیا تھا۔ 2 دن کی دلہن تھی میری، اور اس وقت سادگی میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ بہرحال آج کی رات اس نے مجھے کسی چیز سے روکا نہیں تھا، بلکہ مسکرا بھی رہی تھی، میری باتوں پر خوش تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب میں اس کے قریب آنے لگا تو دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اماں کہنے لگی توبہ توبہ، کتنی گھٹن ہے تمہارے کمرے میں، ارے یہ پنکھا ہی ٹھیک کروا لیتا۔ ایسا کرو دروازہ کھول دو تاکہ ٹھنڈی ہوا کے کچھ جھونکے تو اندر آئیں۔ ہائے بختاور تو بری طرح سے کملائی ہوئی لگ رہی ہے، دیکھو کیسے بچی کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اماں کمرے کے اندر آ گئیں۔ میں ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے بختاور کا پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہنے لگیں توبہ توبہ، کیسے بیٹھی ہو اتنی گھٹن میں، چلو باہر آؤ، میں نے تم دونوں کی چارپائیاں باہر بچھا دی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے باہر، باہر آ کر سو جاؤ، سکون سے نیند آئے گی۔ میں تو اماں کو دیکھتا رہ گیا، بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ ایسے بھی کون سی عذاب کی گرمی شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے بختاور کی چارپائی اپنی چارپائی کے بالکل برابر بچھا رکھی تھی، اور میری چارپائی ابا کے برابر میں۔ میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں کی 4 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اماں نے میری شادی کروائی تھی۔ دل جلاتے ہوئے بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی، بلکہ نیند کیا آئی، آدھی رات تو میں نے تارے دیکھ کر اور گن کر ہی گزاری تھی۔ صبح صبح سورج نے پریشان کیا تو میں اٹھ بیٹھا۔ اس وقت بختاور کمرے میں جا چکی تھی، سب لوگ سو رہے تھے،
میں نے کہا اچھا ہے. میں بھی کمرے میں آ گیا. لیکن پتہ نہیں میری ماں کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا ہے. میرا ابھی ایک قدم کمرے کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا، جب اماں کی پکار پہ مجھے رکنا پڑا. کہنے لگی ابرار، تمہارے ابا کہہ رہے تھے ان کی طبیعت کچھ سست ہے، اس لیے کھیت میں جانے کی تیاری کر لو. ساتھ ہی بختاور کو بھی آواز دینے لگی. کہنے لگی دیکھو بیٹا، میرے سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور بیٹیاں تو اپنے تینوں بھائیوں سے چھوٹی ہیں. میں خود بیمار پڑی رہتی ہوں، اس لیے یہ 15 دن بستر پر بٹھا کر کھلانے پلانے کا نخرہ میں نہیں اٹھا سکتی. یہ گھر تمہارا ہے، ذمہ داری بھی تمہاری ہے. ایسا کرو میرے ساتھ لگ جاؤ، ناشتہ ذرا جلدی بن جائے گا، پھر اس نے جانا بھی ہے. بختاور خاموشی سے بیٹھ کر سب کے لیے پراٹھے بنانے لگ گئی. پسینے سے شرابور. مجھے غصہ آنے لگا. اماں کو اب نظر نہیں آ رہا کہ اس کو کتنا پسینہ آ رہا ہے. اب تو کام کروا رہی ہیں. رات کو اماں کو بڑی فکر ہو رہی تھی. اوپر سورج سر پر کھڑا تھا، نیچے لکڑیوں پر وہ سب کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی. مجھ سے 2 چھوٹے بھائی تھے لیکن پڑھ رہے تھے. بہنیں بھی گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں جاتی تھیں. سب نے ناشتہ کیا اور اپنے اپنے اسکولوں کی طرف چلے گئے. میں بھی کھیتوں میں چلا گیا. پورا دن بے دلی سے میں نے کام کیا. شام کو گھر آیا تو بختاور کھانا بنا چکی تھی. مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگی کہ آپ کے لیے شربت لے کر آؤں. میں نے کہا ایسا کرو کمرے میں لے آؤ. میں جا کر کمرے میں بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ شربت لے کر کمرے میں آئی، ٹھنڈا شربت پی کر مجھے کچھ سکون سا ملا. اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پاس بٹھا لیا. مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی. میں نے کہا دیکھو، آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. کھانا وانا جلدی بنا لینا اور کمرے میں جلدی آ جانا. میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی. میں نے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے چلا گیا. فریش ہو گیا. کچھ ہی دیر میں کھانا بھی تیار ہو کر دسترخوان پر لگ چکا تھا. کھانا کھاتے ہی وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی. سب باتوں میں مصروف تھے. ابھی سب صحن میں ہی بیٹھے تھے کہ میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا. میں نے دروازہ بند کیا اور بختاور کے پاس جا کر بیٹھ گیا. لیکن اس وقت وہ بالکل سادگی میں تھی. میں نے کہا ایسا کرو، تھوڑا سا تیار ہو جاؤ. پھر میں نے اپنی جیب میں سے 2 پھولوں کے گجرے نکال کر اس کو دیے، جن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی پہلے دن والی دل فریب مسکراہٹ چھا گئی. میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنائے، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. اس سے پہلے کہ ہم بے خودی میں کچھ اور آگے بڑھتے، کمرے کا دروازہ پھر سے کھٹکا. میرا غصے سے برا حال تھا. بختاور فوراً مجھ سے پیچھے ہٹ گئی. کہنے لگی میں دیکھتی ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. کہنے لگی بری بات ہے ابرار، سب لوگ باہر بیٹھے ہیں، کیا سوچیں گے. میں نے کہا شادی کرنے سے پہلے نہیں سوچتے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ شادی کے بعد بیوی کو لے کر شوہر کمرے میں کیوں جاتا ہے؟ کیا ابا اماں نے بچے پیدا نہیں کیے؟ انہیں نہیں پتا؟ عجیب مصیبت ہے یار. غصے سے میرے ماتھے پر بل پڑ گئے. میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا جاؤ دیکھ لو جا کر کون ہے. میں غصے سے بیڈ پر بیٹھ گیا. دروازہ کھولا تو اماں بڑے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھے کبھی بختاور کو گھور رہی تھیں، کبھی مجھے. پھر اندر آئیں، دروازہ بند کیا. کہنے لگیں بیٹھو تم دونوں، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے. میں سمجھ گیا اب ہم دونوں کو کوئی نہ کوئی نیا تانا دینے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا جی اماں. کہنے لگی تم لوگوں نے کیا شرم بیچ کھائی ہے، یا دنیا میں صرف ایک تم ہی میاں بیوی رہ گئے ہو؟ ارے بھائی میں کہتی ہوں جوان بھائی تمہارے گھر پر ہیں، تم کھانا کھاتے ہی بیوی کو کمرے میں لے کر گھس گئے. ارے کچھ تو حیا کرو، سب کی نظریں تمہارے کمرے کی طرف ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. ارے جب سب سو جایا کریں تب کمرے میں جایا کرو. توبہ توبہ، آج کل کی نئی نسل ہماری تو عزت خراب کرتی ہے. ایک ہم لوگ تھے، سب کے سو جانے کا انتظار کرتے تھے اور سب کے اٹھنے سے پہلے نہا دھو کر یوں بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میں نے دل میں سوچا سب اندھے تھے کیا؟ سب کو پتہ نہیں تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بچے یوں ہی تو نہیں پیدا ہو جاتے. لیکن بہرحال میں اماں کو سمجھا نہیں سکتا تھا.
بختاور نظریں جھکائے سب کچھ سن رہی تھی۔ کہنے لگی چلو وہ تو مرد ہے، نئی نئی شادی ہے، اس سے تو اپنے جذبات قابو میں رکھنے مشکل ہو رہے ہوں گے، لیکن تم تو لڑکی ہو، لڑکیوں میں تو شرم زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ تم بھی کمرے میں جا کے گھس کے بیٹھ گئیں؟ ارے میرے پاس بیٹھی رہتی، مجال ہے کہ ابرار تمہیں میرے سامنے ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتا۔ خبردار جو تم میرے پوچھے بغیر کمرے میں گئی۔ چلو باہر آؤ، سب کے لیے چائے بناؤ۔ توبہ توبہ، شرم حیا ہی بیچ کھائی دونوں نے۔ یہ کہہ کر اماں باہر چلی گئی۔ بختاور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی آئندہ مجھے کبھی مت بلائیے گا کمرے میں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یوں نہیں جانا چاہیے، میں نے تو آپ کی بات مان کر غلطی کی۔ میں نے کہا ہاں تم جاؤ، اماں کی جا کر مانو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رات بھر آنے کی۔ میں کمرے میں لیٹا رہا۔ مجھے نہیں پتا کب اس نے چائے بنائی، سب کو پلائی، سب کی چارپائیاں بچھیں اور وہ اماں کے برابر والی چارپائی پر جا سوئی۔ میں غصے میں کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ 2 گھنٹے اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب باہر گیا تو خاموشی چھا گئی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آیا، اس کے پاس چلا گیا، اس کو ہلکا سا ہلایا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں اس کے کان کے پاس جا کر کہنے لگا بختاور اٹھو نا یار۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی۔ اندھیرے میں شاید اسے یہ لگا کہ کوئی چور آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلا دیتی میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا میں ہوں تمہارا شوہر ابرار، چلو اٹھو کمرے میں آؤ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا، دروازہ بند کیا اور پرسکون سانس لی۔ اسے میں نے بیڈ پر بٹھایا، پھر اسے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اماں کی نافرمانی کرو یا گھر کو نہ دیکھو، لیکن پلیز میرا بھی خیال کیا کرو۔ کہنے لگی میرا کیا قصور ہے، اماں کی نظر ہر وقت مجھ پر رہتی ہے، جب آپ آتے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے اماں ہماری شادی سے خوش نہیں ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہی تھیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہی تھیں؟ کہنے لگیں کہ کہہ رہی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ جلدی پیدا کرنے کی، ارے ابھی تو ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اس لیے ابرار سے ذرا دور دور رہا کرو۔ مرد کا کیا ہے، مرد کو تو بس ایک ہی کام آتا ہے، بچے پیدا کرنا، ارے انہیں پالنا سنبھالنا کھلانا پلانا بھی تو ہوتا ہے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی اسی سال 6 سال کی ہو جائے گی، اب برا لگے گا کہ اس عمر میں تم بچے پیدا کرو، دیکھو تمہیں ہی کچھ شرم حیا سے کام لینا پڑے گا۔ بختاور کی بات سن کر مجھے اماں کی باتوں پر افسوس ہونے لگا۔ شرم انہیں کرنی چاہیے تھی، میں جوان جہان تھا، میرے ماں باپ بچے پیدا کر رہے تھے، اماں کو تو شرم نہیں آئی، لیکن اب 6 سال کی بیٹی کے سامنے بہو کو ماں بنانے میں شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا تم چھوڑو اماں کی باتوں کو۔ شادی کے 5 روز بعد جا کر ہمیں ہم بستری نصیب ہوئی، لیکن جیسے ہی ہم سونے لگے بختاور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی میں پہلے غسل کر لوں، اگر اماں جاگ گئیں تو شور مچا دیں گی۔ پھر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور اماں کے برابر والی چارپائی پر جا کر سو گئی۔ وقت گزرنے لگا، گرمیوں کی راتیں تھیں، جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھنے لگی رات کو ہب سونے لگتا۔ کولر بس ایک ہی تھا جو کہ صحن میں لگایا گیا تھا، وہیں پر سب سوتے تھے۔ ہم دونوں پہلے تو سب کے سونے کا انتظار کرتے رہتے اور اس کے بعد ہمیں اپنے کمرے میں جانے کا موقع ملتا۔ 6 مہینے بعد جب موسم سرما شروع ہوا تو ہم نے شکر کیا۔ زندگی کے شروع کے سال بس ایسے ہی شرما شرمی میں گزر گئے۔ شادی کے 3 سال بعد جب اماں نے خود سے کہنا شروع کیا کہ مجھے پوتے یا پوتی کی شکل ہی دکھا دو، تب ہم نے بچہ پیدا کرنے کے لیے سوچا، ورنہ ایسے ہی ملتے رہتے تھے۔ بہرحال شکر تھا کہ پہلے بیٹا ہی پیدا ہوا تھا۔ اماں کہتی تھیں کہ بیٹی پیدا ہوتی تو بوجھ بن جاتی۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بختاور کہنے لگی ابرار ہم اپنے بیٹے کو اچھے انگریزی اسکول میں ڈالیں گے۔ میں نے کہا ہاں میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خوب پڑھاؤں، اس کو کسان نہیں بناؤں گا اور نہ ہی ڈھیر سارے بچے پیدا کر کے ذمہ داری اس پر ڈال دوں گا، وہ بس اپنی زندگی جیے۔
ہم دونوں کی باتوں میں بس حسن ہی رہنے لگا تھا۔ حسن نے یہ کھانا ہے، حسن نے وہ پہننا ہے، اب حسن سو رہا ہے اس لیے کمرے میں خاموشی ہونی چاہیے، لائٹ بند ہونی چاہیے۔ جب وہ پوری پوری رات روتا تھا تو کبھی میں اسے گود میں لے کر ٹہلتا رہتا، کبھی بختاور۔ وہ 5 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد باوجود کوشش کے بھی ہمارے ہاں اگلی اولاد نہ ہو سکی، اس لیے ہماری ساری توجہ کا مرکز حسن تھا۔ میں نے اسے گاؤں کے انگریزی اسکول میں داخل کروایا، جس کی فیس اس وقت 1000 روپیہ تھی، اور اماں سے بہت باتیں سنی کہ کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے اسکول میں ڈالنے کی، ارے جہاں اس کی پھپھیاں چچا پڑھے ہیں وہ بھی پڑھ لیتا۔ میں نے کہا نہیں اماں، میں اس کو افسر بناؤں گا۔ ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے۔ حسن اب بڑا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی ہم تبھی کمرے میں جاتے تھے جب سب سو جاتے۔ آہستہ آہستہ میرے بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی، بہنیں بھی اپنے گھر میں ہو گئیں۔ سب کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میرا بیٹا 17 سال کا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے شہر میں کالج میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ہاسٹل میں رہ کر وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں کی آنے والی بیویاں اماں کے سامنے زبان چلانے سے پہلے سوچتی تک نہ تھیں۔ اماں کہتی کہ شرم و حیا میں رہا کرو، تو وہ کہتی کہ اگر آپ کو شرم و حیا کی فکر تھی تو بیٹوں کی شادی کیوں کی؟ ہم کون سا کسی غیر کے کمرے میں جا کے گھس جاتی ہیں؟ ارے ہمارا شوہر ہے، کیا اس کے پاس نہ جائیں، بات نہ کریں؟ گھر میں لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی اپنی بیویوں کی مانتے تھے، اس لیے اماں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو ابرار اور بختاور کے ساتھ ہی رہوں گی۔ آہستہ آہستہ ابا نے زمین سب کے نام کر دی، سب بھائی کھیتوں میں لگ گئے، زمینوں کے بٹوارے ہو گئے، گھر بھی دوسرا بن گیا، سب کی اپنی اپنی زندگیاں شروع ہو چکی تھیں۔ لیکن ہمارا وہی پرانا گھر، وہی اماں ابا اور وہی ہم دونوں، لگتا تھا جیسے عادت سی ہو گئی ہے۔ ابھی بھی ہم اماں ابا کے سونے کا انتظار کرتے تھے۔ جب کبھی حسن شہر سے گاؤں آتا تو کہتا مجھے یہاں نیند نہیں آتی، میں صحن میں نہیں سوؤں گا، صبح صبح آنکھوں میں سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم نے حسن کے کمرے میں اے سی لگوا دیا۔ ہمیں باہر صحن میں سونے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ حسن آفیسر بن گیا تھا، اس کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی تھی۔ ہمارے گاؤں سے شہر بس 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اسی لیے حسن سے ہم کہہ چکے تھے کہ اپنا گاؤں نہیں چھوڑیں گے، تم بس صبح جلدی نکل جایا کرو، شام کو لوٹ آیا کرو۔ شروع میں یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر وہ کہنے لگا کہ اماں میں تھک جاتا ہوں، آپ کیوں نہیں آ جاتے شہر؟ میرے والدین حیات نہ تھے، اس لیے ہم نے بیٹے کے بہتر مستقبل کی خاطر شہر میں رہائش اختیار کر لی۔ بختاور کو اپنے بھائی کی بیٹی پسند تھی، کہتی تھی ابرار وہ بالکل میری بچی ہے، آئے گی تو ہمارا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، بہت خدمت گزار ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حسن سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی حسن سے بات کی تو وہ تو غصہ ہونے لگا، کہنے لگا ابا میری زندگی کا معاملہ ہے، گاؤں اور اماں کا سارا خاندان اور وہاں کی لڑکیاں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، ساری بس 10 جماعتیں ہی پاس ہیں۔ تو وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، گھرداری اچھی طرح جانتی ہیں، سلیقہ طریقہ ہے، دھیمے مزاج کی ہیں بیٹا، تم بہت خوش رہو گے۔ کہنے لگا نہیں اماں، میں ویسے بھی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میرے باس کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں بختاور کی شکل دیکھنے لگا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا تمہارے باس کی بیٹی ہے تو ٹھیک ٹھاک امیر ہوگی۔ کہنے لگا ہاں بہت امیر ہے۔ میں نے کہا تو ہمارے گھر کے ماحول میں کہاں رہ سکتی ہے وہ؟ کہنے لگا ابا وہ کیوں یہاں آئے گی، اور اس کے باپ کا بنگلہ بہت بڑا ہے۔ بختاور کہنے لگی تو کیا تم گھر داماد بن کر جاؤ گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ ارے جانتے ہو گھر داماد کو کتا کہتے ہیں، کوئی عزت نہیں ہوتی اس کی، ہمیں نہیں کرنا ایسی جگہ رشتہ۔ حسن کہنے لگا اماں میں فیصلہ کر چکا ہوں، یہ گاؤں کی بات ہے، خدا کے لیے گاؤں تک ہی محدود رکھیں تو بہتر ہے۔ حسن نے اس بات کی ضد پکڑ لی۔ ہم چھوٹے لوگ تھے، ہم پلہ لوگوں میں ہی رشتہ کرتے تو لڑکی سے کچھ لحاظ والی ملتی۔ بیٹے کی ضد کے آگے ہم نے ہتھیار پھینک دیے۔ اس کی شادی ہم نے اس کے باس کی بیٹی سے کروا دی۔ اس کے باس نے اپنی بیٹی کو ایک بہت بڑا سا بنگلہ دیا۔ ہم نے سوچا کہ بہتر ہے
ہم اسی کرائے کے مکان میں ہی رہیں، لیکن حسن کہنے لگا کہ وہ لوگ آپ لوگوں کی طرح چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو، انہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی، اور اگر آپ بھی زمل کے گھر پر رہیں تو۔ بہرحال ہم بھی بیٹے کے ساتھ بہو کے گھر میں رہنے لگے۔ 2-4 دن تو اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا، ہم اور بھی خوش ہو گئے۔ کام کرنے والے ملازمین تھے، آہستہ آہستہ ان ملازمین کی چھٹی ہونے لگی، گھر کا کام میرے سر پر آ گیا، کھانا پکانے اور گھر کو دیکھنے اور صاف صفائی کا کام بختاور کے حصے میں آ گیا۔ وہ دونوں شام ہوتے ہی باہر گھومنے چلے جاتے ہیں۔ حسن یہ کہہ دیتا کہ ماں ہم لوگ کھانا ہوٹل میں کھا کر آئیں گے، آپ اپنے اور ابا کے لیے کھانا بنا لیجئے گا، اور ہاں ہمارے کمرے کی صفائی کر دینا، ہمیں ذرا جلدی ہے۔ بختاور چپ ہو جاتی، میں اس بڑے سے باغیچے کی باغبانی کرتا رہتا، صفائی کرتا رہتا۔ جب وہ دونوں آتے تو میں ہی دروازہ کھولتا تھا، ہمیں لگتا تھا ہم اپنے بیٹے کے ماں باپ نہیں بلکہ غلام ہیں۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی، بہو کی کوئی سہیلیاں گھر میں آئی تھیں، اس نے بختاور سے کہا کہ اماں آپ چائے کا انتظام کر دیں، حالانکہ اس نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا، البتہ برانڈ کے کپڑے ہم کبھی نہیں پہنتے تھے، سادہ لباس پہننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس نے جب چائے کا سارا انتظام کیا اور ٹیبل پر سجا دیا اور یہ جا کر کہا کہ چائے تیار ہے، تو اس کی سہیلیاں بختاور کے بارے میں پوچھنے لگی، کہنے لگی یہ کون ہے زمل؟ زمل نے پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، پھر کہنے لگی ملازمہ ہے۔ یہ بیچارے بہت مجبور تھے، ضرورت مند تھے، اس لیے حسن نے گھر پر رکھ لیا۔ بہت ذائقہ ہے تمہاری ملازمہ کے ہاتھ میں، ایسے کرو اسے مجھے دے دو، میں بڑی پریشان ہوں، 3-4 باورچنے بدل چکی ہوں، لیکن کھانا ان کو بنانا ہی نہیں آتا، میں اسے ڈبل تنخواہ دے دوں گی۔ یہ سن کر میں نہیں جانتا کہ بختاور پر کیا گزری ہوگی۔ اتفاق تھا کہ میں اس وقت پودوں کی صفائی ستھرائی کر کے اندر آیا تھا تاکہ چائے پی سکوں، میرے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن بختاور کی ایسی اہانت سن کر میں نے بہو سے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارے شوہر کی ماں ہے وہ، اور میں تمہارے شوہر کا باپ، بجائے ہماری خدمت کرنے کے تم ہمیں ملازمین کہہ رہی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ کہنے لگی اور کیا کہوں آپ کو، اپنا حلیہ دیکھا ہے آپ نے؟ جا کے آئینے میں دیکھیں خود کو، آپ کو میں جتنے مرضی مہنگے سے مہنگے لباس دے دوں، لیکن آپ لوگوں کی غربت ہے کہ چہرے سے ٹپکنے لگتی ہے۔ شکر کریں کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ورنہ آپ جیسوں کو میں منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتی، صرف حسن کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میں نے بختاور کا ہاتھ پکڑا، وہی 4 جوڑے بیگ میں ڈالے جو ہم گاؤں سے لے کر شہر آئے تھے، اور وہاں سے چلے گئے۔ بختاور بہت رو رہی تھی، روئے جا رہی تھی، کہنے لگی ہم نے حسن کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا ابرار، پہلے اماں ابا کی خاطر، آپ کے بھائیوں بھابھیوں کی خاطر، ہم نے آپس میں زندگی جی ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد حسن کی خاطر کہ اب اسے نیند آ رہی ہے، اس نے سونا ہے، اس نے اسکول جانا ہے، آپ نے کھیتوں میں کام بڑھا دیا، میں نے اسے سنبھالنا شروع کر دیا، اپنے خواب اس کی آنکھوں میں سجانے شروع کر دیے۔ یہ سوچا تھا کہ اماں ابا کی طرح ہماری بھی خدمت گزار بہو آئے گی، بڑھاپا سکون سے گزرے گا، ہمارا وقت بھی ایسے ہی گزرے گا۔ میں نے کہا تم کیوں دل برا کرتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے دوبارہ کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن بوڑھا ہو چکا تھا، وہ محنت نہیں ہوتی تھی۔ جب تک میں گھر نہ پہنچتا وہ دروازے پر کھڑی میری منتظر ہوتی، کہتی کیوں دیر کر دیتے ہو حسن کے ابا، تمہیں پتہ تو ہے میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور تنہائی کا ناگ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ میں گھر میں آتا تو بری طرح سے سانس پھول رہا ہوتا تھا، وہ اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پونچھتی، ہم مل کر کھانا کھاتے، لیکن بختاور سے حسن کا دکھ نہیں سہا جاتا تھا، ہر وقت حسن کی باتیں کرتی رہتی۔ اس نے تو ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ہم کہاں ہیں۔ میں نے کہا دفع کرو ایسی حالات کو، لیکن ایک رات جب میں سویا تو صبح بختاور نے مجھے جگایا ہی نہیں، وہ میرے برابر والی چارپائی پر سو رہی تھی۔
میں نے کہا اٹھو نیک بخت، دیکھو کیا وقت ہو گیا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میری پکار پر بھی نہیں اٹھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو دنیا سے کوچ کر چکی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید اپنے بیٹے کی بے مروتی اس سے سہی نہیں گئی۔ میں باپ تھا، بڑا دل رکھتا تھا، اس لیے ہمت نہیں ہار سکا، مگر بختاور کی موت نے تو جیسے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں نے اسے قبرستان میں نہیں دفنایا، بلکہ اپنے گھر کے صحن میں ایک کچی مٹی میں اس کی قبر بنا دی۔ اب بھی رات کو جب گھر آتا ہوں اس کے لیے اگربتیاں لے کر آتا ہوں، کیونکہ اسے اگربتیوں کی خوشبو بڑی پیاری لگتی تھی۔ اس کی قبر پہ لگا دیتا ہوں، جیسا تیسا آتا ہے کھانا بنا کر اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر کھا لیتا ہوں، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اس سے کہتا ہوں کہ تم نے بہت جلدی کر دی بختاور، ابھی تو ہمیں وقت ملا تھا باتیں کرنے کا، اب تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں پریشان کرتا، نہ اماں نہ ابا جو ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے، جو ہمیں یہ کہتے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، جوان دیوروں اور نندوں کا ہی خیال رکھ لیتے۔ نہ ہی حسن ہے کہ جسے دیکھ کر سوچتے کہ شرم نہیں آتی، بچہ جوان ہو گیا، اب ہمیں کمرہ بند کر کے سونا نہیں چاہیے۔ اب تو کوئی بھی نہیں تھا بختاور، اور میرے دل میں تو بہت سی باتیں ابھی بھی باقی تھیں جو مجھے تم سے کرنی تھیں۔ پتہ نہیں تم کیوں مجھے چھوڑ گئیں۔ سارے رشتے تم نے خوش اسلوبی سے نبھائے تھے، بس میرا خیال تم نے آج بھی نہیں کیا۔ اب سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم غلط تھے یا پھر آج کی نسل زیادہ سیانی ہو گئی ہے۔